وقت فضیلت کچھ میں بتاؤں گا، کچھ آپ بتائیے. نماز فجر کا وقت فضیلت کب تک ہوتا؟ صرف ہاتھ اٹھائیے گا، تداخل اصوات مت کیجیے گا. 1 منٹ صرف دوں گا، اگر نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں. جی، جب تک تارے نظر آئیں. احسن، تم جواب صحیح ہے آپ کا. مولا کی، امام زمانہ کی وہ روایت بھی ہے کہ ملعون ہے وہ شخص کہ فجر کی نماز پڑھنے میں اتنی تاخیر کرے کہ ستارے ختم ہو جائیں، اور ملعون ہے وہ شخص کہ نماز مغرب پڑھنے میں اتنی تاخیر کرے کہ ستارے دکھائی دینے شروع ہو جائیں. اب بتاؤں میں آپ کو، انہوں نے جواب بہرحال صحیح دیا ہے آسان لفظوں میں، کہ جس وقت آپ دیکھیں کہ جو آسمان ہوتا ہے اس کی سیاہی ڈم پڑ جائے، تقریباً وائٹش سا ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ وقت فضیلت فجر جو ہے ختم ہو گیا. یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ پہلے اب آپ فجر پڑھیں اور اس کے بعد اس کے نوافل پڑھیں، کہ نوافل فجر پہلے ہوتے ہیں. یہ ہو گیا وقت فضیلت فجر. دوسری نماز، نماز ظہر. نماز ظہر کا وقت فضیلت کیا ہے مجھے پتا نہیں پتا ہوگا، اس لیے میں زیادہ آپ کا وقت بھی نہیں لوں گا، مجھے تقریبی مکمل کرنا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں اندازاً، وہ جو سائے کے اعتبار سے جو بتایا گیا اس اعتبار سے شاید آپ نہ سمجھ پائیں. تقریباً، اب یہ اپروکس کے ساتھ میں بتا رہا ہوں، تقریباً جس وقت اذان ظہر ہوتی ہے اس کے بعد سے 2 گھنٹے تک، اپروکس میں نے بتایا. نماز عصر کا وقت فضیلت کہاں تک؟ اول وقت تو وہی ہے کہ نماز ظہر پڑھی، ادھر نماز عصر پڑھی. بعض ہمارے ہاں ایسے بھی دین کے چیمپئن پیدا ہو رہے ہیں جو الگ الگ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں، ثواب اول وقت میں پڑھنے کا ہے، اور نماز عصر کا اول وقت یہ ہے کہ جیسے ہی ظہر کی نماز پڑھی اول وقت میں، اس کے بعد اب نماز عصر پڑھیں، درمیان میں فاصلہ نہ ڈالیں. لیکن وقت فضیلت کب تک ہے؟ ظہر کا جو وقت فضیلت ختم ہوگا اس کے 1.5 گھنٹے بعد تک اپروکس. یعنی سمجھ لیں، مثال دے رہا ہوں، 12 بجے اگر ظہر کی اذان ہوتی تو 2 بجے تک آپ کی ظہر کی نماز فضیلت کے وقت میں ہے، اور عصر کی نماز 3:30 بجے تک. یہ سب اپروکس ہے، ٹھیک. اور اب اس کے بعد آ گئی مغرب کی نماز. یہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ مغرب کی نماز کا جو وقت فضیلت ہے وہ کب تک ہے؟ اشارہ انہوں نے کر دیا. جی، سناٹا تاری ہے، کوئی بات نہیں، میں جواب دے دیتا ہوں. مغرب کی جو فضیلت کا وقت ہے، دیکھیے جس وقت سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے مغرب کی طرف، ایک سرخی جو ہے آپ کو دکھائی دے گی جو کافی دیر تک باقی رہتی. وہ سرخی جب ختم ہو جائے، وہ سرخی جب فنش ہو جائے، ختم ہو جائے، تو فضیلت وقت نماز مغرب گیا، ٹھیک. اور آخری چیز نماز عشاء. یہ آپ میں سے کسی کو شاید نہ پتا ہو، 90%، 99% اگر کسی کو پتا ہو تو بہرحال، لیکن میں پوچھوں گا نہیں، خود ہی بتا دیتا ہوں کہ وقت فضیلت نماز عشاء طبق آغا سیستانی. کیونکہ آغا سیستانی اور آغا خوئی کی جب آپ کیلکولیشن کریں گے دن کی، چاہے وہ مسافرت کے اعتبار سے آپ کیلکولیٹ کریں گے، 10 دنوں کی کیلکولیشن کرنی ہے، تو وہ آغا سیستانی کے اعتبار سے جس وقت فجر صادق ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے فجر کی، اس وقت سے دن شروع ہوتا ہے. اور آغا خوئی کے اعتبار سے جس وقت سورج نکل آتا ہے. تو تھوڑا سا فرق ہے دونوں کے درمیان، تو وہ کیلکولیشن آپ خود کر لیجئے گا. تو آغا سیستانی کے اعتبار سے جو وقت فضیلت عشاء ہے وہ کیا ہے؟ 1/3 آف دا نائٹ. 1/3 آف دا نائٹ کس طرح نکلے گا؟ مثلا اس وقت جو فجر کا وقت ہے 5:30 بجے، اور جو مغرب کا وقت ہے 6:30 بجے. 5:30 سے 6:30 آپ آگے جائیں، کتنے گھنٹے بن گئے؟ 12 گھنٹے، ٹھیک ہے نا. کہیں غلطی ہو جائے تو بتا دیجیے گا بھائی. 11 گھنٹے بنیں گے یا 12 گھنٹے بنیں گے؟ 6:30 سے 5:30 بجے تک 11 گھنٹے بنیں گے، ٹھیک. اب 11 گھنٹے کو آپ تقسیم کریں 3 پر، تو جتنے گھنٹے بنیں گے 3 پر تقسیم کرنے کے ذریعے سے غالباً 3.25 گھنٹے غالباً بنیں گے، ایسے کچھ اپروکس بنے گا. تو یہ 3.25 گھنٹے آپ ایڈ کر دیں مغرب کی اذان کے وقت میں،
مثلا مغرب کی اذان ہو رہی ہے، ہم چلے ایک راؤنڈ فگر لے لیتے ہیں 3.5 گھنٹے، ٹھیک، 3.5 گھنٹے آپ کے نکلے، کل جو آپ نے تقسیم کیا فجر سے لے کر مغرب تک کے ٹائم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، تو سپوز آپ کے پاس 3.5 گھنٹے نکل آئے. 3.5 گھنٹے آپ ایڈ کر دیں کس کے اندر؟ 6.5 گھنٹوں کے اندر، یعنی 6:30 بجے کے اندر. 6:30 بجے کے اندر جب آپ ایڈ کریں گے تو 7:30, 8:30, 9:30 آدھا گھنٹہ اور ملا 10 بجے تقریباً 10 بجے آپ کا بنے گا وقت فضیلت عشاء. اس سے زیادہ اور کیا لیٹ کریں گے آپ؟ تو وقت فضیلت عشاء جو رات ہے اس کا جو 1/3 ہے اس کو آپ مغرب کے ٹائم میں ایڈ کر دیں، وقت فضیلت عشاء آ جائے گا. تو بہرحال بڑی خوش سی اور بڑی بورنگ سی بات ہو گئی، لیکن ان باتوں کو یاد رکھیے گا کم سے کم اس اعتبار سے کہ اگر کبھی اول وقت کی توفیق نہیں ہوئی تو کوشش کیجئے کہ وقت فضیلت سے تجاوز نہ کر جائیں. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد.